بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم۔ انہ تعالی عالم بکل معلوم وعلمہ محیط بکل شیء۔ انہ میں ہاں ضمیر لوٹے گی علم اللہ میں اللہ کی طرف۔ تعالی، تعالی یا تعالی اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ تعالی فعل ماضی ہے، بلند ہوا، بلند و برتر ہوا۔ عالم، علم یعلم سے اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ معلوم اس میں مفعول ہے، اسی سے اس کا معنی ہے جانا ہوا، جس کو جانا جائے۔ محیط، احاطہ یحیط احاطۃ، اسی سے اس میں فاعل ہے محیط، گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا۔ شیء چیز، اس کی جمع آتی ہے الاشیاء، اشیاء۔ انہ تعالی عالم بکل معلوم وعلمہ محیط بکل شیء، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر معلوم کو جانتا ہے، ہر جانی جانے والی چیز کو جانتا ہے، اور اس کا علم گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کو۔ بے شک اللہ تعالی ہر معلوم چیز کو جانتا ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْعُلَا إِلَى الثَّرَى إِلَّا وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ۔ شیء جمع اشیاء، علا بلندی، الثرى اس کا معنی زمین آتا ہے، مراد پستی۔ احاطہ فعل ماضی ہے، احاطہ یحیط سے معنی گھیر لیا ہے، گھیر لیا ہے نا، اور یا احاطہ کر لیا۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْعُلَا إِلَى الثَّرَى إِلَّا وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ، اور بلندی سے پستی کی طرف کوئی چیز نہیں ہے، پستی تک، بلندی سے لے کر پستی تک کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے، مگر اس چیز کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہیں۔ بے ہی میں ہاں ضمیر لوٹے گی شیء کی طرف، اور علمہ میں ہاں ضمیر لوٹے گی کلمہ جلالت کی طرف۔ اور بلندی سے پستی کی طرف کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ بلندی سے پستی تک کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ بِعِلْمِهِ ظَهَرَتْ وَبِقُدْرَتِهِ انتشرت۔ الاشیاء شیء کی جمع ہے، چیزیں، ظہرت ظاہر ہوئیں، انتشرت انتشر ینتشر انتشار پھیلنا، انتشرت پھیل گئیں، کیونکہ چیزیں اللہ کے علم ہی سے ظاہر ہوئی ہیں اور اسی کی قدرت سے پھیلی ہیں، کیونکہ چیزیں اللہ کے علم سے ہی ظاہر ہوئی ہیں اور اللہ کی قدرت ہی سے پھیلی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی وہ وجود میں آئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہی جگہ جگہ پر وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ علمہ میں اور قدرتہ میں، جر کے حالت میں قدرتی ہی اور علم ہی، ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں ہاں ضمیر لوٹے گی کلمہ جلالت کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور ظہرت میں جو ضمیر نکلے گی اور انتشرت میں جو ضمیر نکلے گی، یہ دونوں لوٹے گی الاشیاء کی طرف۔ وَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ عَدَدَ رِمَالِ الْقِفَارِ وَقَطَرَاتِ الْأَمْطَارِ وَوَرَقَ الْأَشْجَارِ وَغَوَامِزَ الْأَفْكَارِ۔ یعلم جانتا ہے، عدد معنی و گنتی، جمع ہے اعداد۔ رمال ریت کے ذرات کو رمال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واحد آتا ہے رمل۔ قفار اس کا معنی ہے چٹیل میدان، اس کا واحد آتا ہے قفر۔ قطرات قطرے، اس کا واحد ہے قطرۃ، اور قطر یہ بھی آتا ہے۔ الامطار جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے مطر،
بارش، ورقن پتا، اور الاشجار درخت، ورق کی جمع آتی ہے اوراق، اور الاشجار یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے شجر یا شجرتن درخت۔ غوامض باریکیاں، ٹھیک ہے، افکار فکریں، سوچ، واحد فکر آتی ہے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّهُ تعالی يَعْلَمُ عَدَدَ رِمَالِ الْقِفَارِ وَقَطَرَاتِ الْأَمْطَارِ وَوَرَقَ الْأَشْجَارِ وَغَوَامِضَ الْأَفْكَارِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے چٹیل میدانوں کی ریتیلی ذروں کی گنتی کو، ٹھیک ہے، ریت کے ذرات کی گنتی کو یا ریتیلی ذرات کی گنتی کو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے چٹیل میدانوں کی ریتیلی ذرات کی گنتی کو، چٹیل میدانوں کی ریتیلی ذرات کی گنتی کو، ٹھیک ہے۔ عدد یہ صرف اس کی اضافت صرف رمال کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ان سب پر اس کا عطف نہیں ہے۔ واو جو عطف کے لیے یہاں ہے وقطرات الامطار، یہ عدد پر ہی عطف ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ ہے عدد رمال القفار، یہ اس پورے پر عطف ہے قطرات الامطار وورق الاشجار وغوامض الافکار، ٹھیک ہے، تو گنتی کا تعلق صرف رمال القفار سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی چٹیل میدانوں کی ریتیلی ذرات کی گنتی کو جانتا ہے، وقطرات الامطار اور بارشوں کے قطرات کو جانتا ہے، بارشوں کے قطروں کو جانتا ہے، اور درختوں کے پتوں کو جانتا ہے، اور فکروں کی باریکیوں کو جانتا ہے، سوچوں کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی چٹیل میدانوں کے ریتیلی ذرات کی گنتی کو جانتا ہے، بارش کے قطرات کو جانتا ہے، درختوں کے پتوں کو جانتا ہے، فکروں کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ وَإِنَّ ذَرَّاتِ الرِّيَاحِ وَالْهَوَاءِ فِي عِلْمِهِ ظَاهِرَةٌ مِثْلَ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ۔ ذرات، ذرتن کی جمع ہے، معنی ذرات، ریاح معنی ہے ہوا، الہواء اس کا معنی بھی ہوا ہے، ریاح کا واحد آتا ہے ریح، ظاہرتن اس میں فاعل مؤنث ہے، ظاہر، عدد گنتی، نجوم نجم کی جمع ہے، معنی ہے ستارے، السماء معنی آسمان، سماوات اس کی جمع۔ وَإِنَّ ذَرَّاتِ الرِّيَاحِ وَالْهَوَاءِ فِي عِلْمِهِ ظَاهِرَةٌ مِثْلَ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، اور بے شک ہواؤں کے ذرات اللہ کے علم میں ظاہر ہیں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے مانند۔ بے شک ہواؤں کے ذرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آسمان کے ستاروں کی گنتی کی طرح ظاہر ہیں، آسمان کے ستاروں کی گنتی کے مثل ظاہر ہیں۔ بے شک ہوا کے ذرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے مثل ظاہر ہیں۔ وَلَہُ، اور یہ بھی امام غزالی علیہ رحمۃ والرضوان کا قول ہے، ان کے اقوال ہیں۔ قال البرائی، برائی نے کہا، یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا ولم یخفى اعلان علیہ و اسرار۔ رآ یرا معنی ہوتا ہے دیکھنا، یرا فعل مضارع ہے دیکھتا ہے، حرکات معنی ہے حرکات ہلنا، حرکتن اس کی واحد آتی ہے، حرکتن اس کا واحد آتا ہے، النمل چیٹیاں اس کا واحد، نملتن نملتن اس کا واحد ہے، یہ جمع ہے نمل،
ظلم یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد آدھا ہے ظلمتن۔ الدجا یہ بھی جمع ہے، اس کا معنی ہے رات، اندھیری رات، ٹھیک ہے۔ لم یخفا، یخفا خفیہ یخفا کا معنی ہوتا ہے چھپنا، پوشیدہ ہونا، ٹھیک ہے، اسی سے ہے فعل مضارع نفی جہد بلام ہے۔ اعلان، لم داخل ہونے کی وجہ سے ماضی کے معنی میں ہو جاتا ہے، جانتے ہیں۔ اعلان کھلی ہوئی بات، اور اسرار چھپی ہوئی بات یعنی راز۔ یہ اسرار اس کا واحد سر آتا ہے۔ یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا ولم یخفا اعلان علیہ و اسرار۔ اندھیری رات یا رات کی تاریکیوں میں، یہ کر لیں، رات کی تاریکیوں میں چیونٹیوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، راتوں کی تاریکیوں میں چیونٹیوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ضمیر لوٹے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں کی تاریکیوں میں چیونٹیوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی کھلی ہوئی بات پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چھپی ہوئی بات، اور اس پر پوشیدہ نہیں ہے کوئی کھلی ہوئی بات اور نہ ہی چھپی ہوئی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اندھیریوں، پہلے رات کے اندھیروں یا اندھیریوں، رات کے اندھیروں میں چیونٹیوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے اور اس پر پوشیدہ نہیں ہے کوئی کھلی ہوئی بات یا کوئی چھپی ہوئی بات، اور کوئی چھپی ہوئی بات۔ وَيُحْصِي عَدِيدَ النَّمْلِ وَالْقَطْرِ وَالْحَصَى وَمَا اشْتَمَلَتْ بُحْرٌ عَلَيْهِ، بحر علیہ وانہار۔ احصا یحصی احصا معنی ہے شمار کرنا، ٹھیک ہے، باب افعال سے ہے۔ عدید اس کا معنی بھی گنتی آتا ہے۔ النملو چینٹی، چیونٹیاں۔ القطرو قطرہ۔ الحصا کنکر، ٹھیک ہے۔ ومشتملت بحر علیہ وانہار، بحر سمندر، اس کی جمع بحور، انہار دریا نہر، اس کی جمع نہر۔ اور وہ شمار کرتا ہے چیونٹیوں کی گنتیوں کو، قطروں کی گنتیوں کو اور کنکروں کی گنتیوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ شمار کرتا ہے چیونٹیوں کی گنتی، قطروں کی گنتی اور کنکروں کی گنتی کو۔ وَمَشْتَمَلَتْ بَحْرٌ عَلَيْهِ وَأَنْهَارُ، اور اس کو جو مشتمل ہے سمندروں، جس پر مشتمل ہے سمندر اور دریا، اور اس کی گنتی کو بھی جانتا ہے، اس کی گنتی کو بھی شمار کرتا ہے، جس پر مشتمل ہے سمندر اور نہریں، جس پر سمندر اور نہریں مشتمل ہے اس کی گنتی کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ گنتی جانتا ہے یا شمار کرتا ہے، دونوں درست ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ شمار کرتا ہے یا وہ جانتا ہے چیونٹیوں کی گنتیوں کو، قطروں کی گنتیوں کو اور کنکروں کی گنتیوں کو، اور اس کو جانتا ہے جو مشتمل ہے، جس پر مشتمل ہے، اور اس کو جانتا ہے جس پر مشتمل ہے سمندر اور نہریں، اور اس کو جانتا ہے جس پر سمندر اور نہریں مشتمل ہیں، سمندر اور دریا مشتمل ہیں۔